وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عشق کوئے رسول رکھتا ہوں میں. عشق کوئے رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں میں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. راستانے رسول سے نسبت آستانے رسول سے نسبت محبت اصحاب رسول رکھتا ہوں. میں محبت
رسول رکھتا ہوں عشق کوئے رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں محبت صحابہ رسول رکھتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک دی عقیدہ و مقدر مطہر حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ برداشت محبت و عقیدت پیار خلوص سے نام پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا ذات ذات و شکر ہے رب العالمین نے اپنے عقیدہ گھر میں سانوں بیٹھنے دی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین سانوں سب کو ایمان والی زندگی اللہ پاک ایمان والی موت عطا فرمائی۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں خلیفہ دور امیر المومنین حضرت مراد مصطفیٰ داماد علی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے دے نال آپ کے نال میں گفتگو ہوواں گا۔ دعا فرماؤ کہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب حق سن سنا کے اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر پاک کی شہادت دے 26 دن حجہ کو نماز فجر قیام کی۔ آپ نے فیروز دو نامی نے حملہ کیتا اور آپ یکم محرم آپ کی ایک سال ہوا شہادت ہوئی۔ اس حوالے کے نال انشاءاللہ اج کے جمعۃ المبارک کے اندر خصائل و فضائل اور عظمت و شان و شوکت اللہ نے جو قرآن کے اندر جناب عمر پاک کی بیان فرمائی ہے اس کو پیش کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین حضور کے صدقے سانو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے جیون دی اور اللہ دی موت عطا فرمائے۔ 26 سورہ مومن اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں تو مراد ہے کہ ہم بھی رسول ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک آپ ظاہری طور پہ حیات رہے ہیں وہ نہیں دیر رہے رسول تھے بعد ترجمہ کرتے، لیکن سادہ یہ ترجمہ نہیں، سادہ یہ ہے کہ محمد آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ رسول نہیں تو پھر اصل کلمہ کدھر پڑے؟ سمجھ آئی؟ حضور آپ بھی موجود نے اپنی قبر انور کے اندر ہر امتی کے احوال کو واقف نے کہ میرا امتی کس حال کے اندر ہے۔ تو فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرے صحابہ میرا زندہ رہنا بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے، دنیا کو چلے جانا بھی بہتر ہے۔ علامہ زکیتی سونے جیونا بھی کہاں کہ جناب کی خدمت چ حاضر ہو جانے ہیں، تسی زندہ ہو حضور کی خدمت اندر حاضر پردہ کر دو کہ پھر اسی کس طرح سمجھیے کہ تسی ساڈے لیے بہتر ہو۔ حضور فرمایا تہاڈے اعمال جڑے نے میری خدمت چ پیش کیتے جان کرنگے، جدے اعمال اچھے ہون گے اس تے میں راضی ہوں گا، جدے اعمال برے ہون گے میں اودے لیے بخشش دی دعا کروں گا۔ یعنی قبر اندر بھی حضور اپنی امتیاں دی خیال بھائی کر تو حضور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا قرآن دا والذین معہ، جنہ لوگوں نے حضور دے نال
والذین معہ، وہ لوگ جڑے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، معہ تو مراد جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پاک، اشداء علی الکفار، اور جڑی کافراں دے سخت ہے اس تو مراد حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات پاک۔ اللہ فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر اتنا بڑا پیار ہے۔ اس جڑی ترجمے کی سمجھ جاتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین مراد ہے، تراہم رکعا سجدا، اس تو مراد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے کرم اللہ وجہ کریم، اور پھر فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا، رضوان تو مراد باقی سب صحابہ کرام ہیں۔ یہ انہاں دا کمپرومائز کسے نال نہیں، آپس کے اندر پیار ہے، آپس کے اندر اتحاد ہے، آپس کے اندر محبت ہے۔ ایک کفار دے نال یاری اللہ دا قرآن ہے نصیحت ہے۔ انہیں ایک بندہ تینوں لے آ گیا کہ جی میں فلانے مولوی صاحب کی کتاب پیش کر رہا ہوں، میں فلانے بندے کی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ کل فیس بک تے ایک بندے نال بحث چل رہی سی، وہ عقیدہ حضرت سیدنا امیر معاویہ دے بارے کہندا سی، تو کہنے لگا جی فلانے بندے دا جڑا عقیدہ ہے میرا وہ عقیدہ ہے، میں جی اللہ دے قرآن دے بارے جناب دا کی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک بھی جڑی ہے نا بندے دے حوال بیان کر دی کہ بندہ کس کیٹاگری کا چل رہا ہے، وہ اکاؤنٹ جڑے دس دینے کہ بندہ کہو جائے، ٹھیک ہے۔ میرے اکاؤنٹ نے تو میں جو کچھ پیش کرا گا لوگ ابھی گرہنکاری صاحب کے حوال کس طرح دے رہا ہوں، تو میری اکثر جڑی ہے دوسری مرتبہ وہ دن پاس ہوئی ہے جس حوالے دے نال، وہ کہنے لگا جی کہ فلاں بندہ جڑا فلانے مولوی صاحب کا نام لے رہا ہے کہ انہوں نے جڑا عقیدہ انہوں کے بارے میرا وہی عقیدہ ہے، میں اگر وہ بندہ جہنم جائے تو پھر آتا ہے جو عقیدہ ان کا وہی ہمارا ہے۔ میں کہ اللہ کے قرآن کے بارے جناب کا کی عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم نبی نے سارے صحابہ نے انہوں راضی کیتا، اللہ کا قرآن کے نبی پاک نے یارہ کے بارے انہوں سمجھ عطا فرما لیا، اور آپ سے مارے ہمارا دوان انہوں پینوں راضی کیتا تو میں انہوں راضی کیتا۔ میں کہوں دس اس مولوی صاحب کی بنی ہے کہ تیری بنی ہے جی، نہیں جو ان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے۔ میں کہ نبی پاک کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان کے ستارے کی مثال ہے، کسی ایک دی بھی اقتدا کر لو اقتدیتم، تم کسی ایک کو بھی مان لو، کسی ایک کے بھی نقشے قدم تے چل جاؤ، مصطفیٰ علیہ رحمت نے فرمایا اقتدیتم تسی ہدایت پا جاؤ گے، تسی فلاح پا جاؤ گے۔ میں کہتا سو جی تسی جڑا اعتراض کر رہے ہو ہن وہ دی گل بنی ہے کہ اللہ دا قرآن بنی ہے کہ مصطفیٰ علیہ رحمت دا فرمان بنی ہے۔ انہیں کہا جی تین بندے کا نام لیا جی فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلانے پولیس صاحب نے انہیں لیا انہیں کیتا، میں کہا جی انہاں دا کیتا گندا ہو سکتا ہے پر اللہ دے قرآن دی گل جھوٹی ہو سکتی، اجے نہ بولو اللہ دے قرآن دی گل جھوٹی ہو سکتی، نبی پاک دا فرمان جھوٹا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر جھوٹ بول سکتا ہے ہمارا دل پہ آ جائے تو مولوی مسئلہ غلط بیان کر سکتا ہے، کوئی مولوی غلط بیان کر سکتا ہے، نہ اللہ دے قرآن تے شک ہونا چاہیے نہ مصطفیٰ دے فرمان تے شک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہر بندے دا حق اہل ایمان نال مسلمان دے ایک بات بنتا ہے غور و فکر کرے کہ سوچن والے دا عقیدہ کی ہے، پڑھنے والے دا پرکھن والے دا گل لکھن والے دا عقیدہ کی ہے۔ تو لہذا سارا عقیدہ یہ ہے، اگر تو بتا کہ جس طرح اس بندے نے مثال دی ہے نا اپنی کتاب اندر فلاں جملہ لکھے ہے، میں ہوں پھر پیش کر رہے ہیں ڈیڑھ دے مخاطب ہوں، اگر وہ بندہ کبھی صحابہ دے اندر اختلاف سے کسی مولوی کی کتاب آ جائے
جڑے بڑے نے کسی بنیاد تو بڑے نے حضرت علی اللہ شریف خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بنیاد جڑے اختلاف بنے نے وہ حضرت عثمان کی شہادت بنے سن ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ کا موقع یہ سی کہ جناب انہاں قاتلاں کو بدلہ لیا جائے تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اس در گزر کیتا جائے سمجھ آئی حضرت علی مولا شیر خدا نے حضرت عثمان غنی دے اوپر کوے دے اوپر جڑا پہلے دن واسطے کھڑے کیتے اپنے دو صاحبزادے کھڑے کیتے امام حسن بھی پہرا دیندے رہے امام حسین بھی پہرا دیندے رہے بہرحال یہ انہوں نے معاملات سن آج بھی علماء دی بحث سن لی علمی بحث چل رہی ہے سارا جگہ عقیدہ نبی دے سب یار اعلیٰ سرکار دے سب یار حضور دے سب یار افضل و اعلیٰ تو سنو حضور دے دیوان قرآن آتا ہے کہ آپس کے اندر انہاں دے بڑے اچھے معاملات سن تو شان عمر فاروق بیان کرنا چاہنا یہ حضرت عمر پاک جب 39 بندے مسلمان ہو گئے کتنے بندے بھائی 39 بندے مسلمان ہوئے نے انہاں دا عقیدہ یہ سی للکار کرتے سن کہ 39 دے مسلمان ہو گئے نے 40 میں مسلمان نہیں ہوں دماغا یہ حضرت عمر پاک گئے جملے سن اسلام سے عام ثقافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا آدھا دن دے دھوندے دعا مانگی سبحان اللہ اس کے علاوہ کے سبحان اللہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے اس طرح دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ اے میرے اللہ عمر ابن خطاب دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے ابو جہل کے بارے میں دعا مانگی لیکن حضور نے خصوصاً جڑا لفظ بڑا خاص تھا کہ یا اللہ خصوصی طور پہ عمر ابن خطاب دے نال اسلام نو طاقت عطا فرما حضور نے دعا مانگی تے دعا پر سرکار نے کی تھی دعا رنگ لگ کے سبحان اللہ اجابت نے جھک گئے گلے سے لگایا اجابت نے جھک گئے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد
جڑے آپ دا دل بدلیا مکے دے اندر کفار اکٹھے رہے دن بدن مسلمان عروج بھر رہے ہیں لہذا ایسا کیتا جائے جڑ کٹی جائے جڑ تو مراد کون ہے جڑا محمد عربی نو قتل کرے بعد اللہ نے لے کفر نواشد دے انہاں کفار دے خاصن ابو جہل اتبا شہبہ وہ جڑے اس ویلے تے فرعون بنے سن انہاں دے یہ الفاظ سن عمر بولے میں ایک کام کر کے آواں گا انہاں کیا باقی عمر تو نے کام کر سکنا ہے تیرے تو علاوہ مکے اندر کام کوئی نہیں کر سکتا عمر پاک نے فرمایا کہ میں تلوار لے کے نکلیا رستے دے اندر نعیم بن عبداللہ مل گئے فرمایا عمر خیر ہوئے ہاتھ دے اندر تلوار پڑی رہا ادھر جا رہا ہے عمر بول کے کہنے لگے میں محمد کو ختم کرن جا رہا بعد اللہ کا سر تن تو جدا کرن جا رہا قتل کرن دے علاقے میں جا رہا جناب نعیم بن عبداللہ بول کے آتے ہیں کیا تو محمد کو قتل کر کے زندہ رہ سکے گا انہوں نے غلام تے زندہ چھڈن گے جناب عمر آتے ہیں میں نعیم بن عبداللہ کو آکھیا مینوں وچ لگ جائے میں پیو دا دے دین تو تم ہی پھر گیا ہے نعیم بن عبداللہ تے میں عمر دعا بن جا میں اللہ نو ایک مننا وا تے محمد نو اللہ دا آخری رسول مزہ تے تا ہے نا کفر دی اکھ وچ بندہ اکھ پا کے تے اعلان کرے تے اکھ کسے دے سامنے ڈھک جائے تے پھر سمجھ جانا کہ بندے دے ایمان دے اندر کمی ہے بندہ اندروں کمزور ہے جڑی گل حق کی انہوں بیان کرو انہیں نہیں ویکھیا کہ عمر بڑا طاقتور ہے آپ نے بھی نہیں بن عبداللہ بھی تلوار کر لی ایتھوں تک کہ دوڑا دی تلواراں چل دیا ابے نہیں فرمان لگے عمر لال پیلا نہ ہو ہوش کر پہلا گھر تے جا اپنی بہن دی تے خبر لے اپنی بہن دی تے خبر لے تینوں نہیں پتا وہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے نوکر بن گئے ہیں وہ بھی حضور دا کلمہ پڑھ لیا اس کو عمر دے تیور بدل گئے مصطفیٰ جانے رحمت دے دردہ رستہ چھڑیا واپس اپنے بہن نکال آئے ایک کہتے جناب خطاب فاطمہ بنت خطاب اور وہی بہنوئی جناب سعید بن زید کوئی جناب قرآن پڑھے نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں عمر پاک نے دروازہ کھڑکایا اسلام لے ہم تو قبل پتہ چلے عمر آئے نے جناب خباب چھوڑ گئے عمر کہنے لگے گرجدار آواز کے اندر 10 کئی تھی تلاوت ہو گئی تھی فرمایا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہوں بہن سی نا بھائی میں اللہ دا آدھے نا میں اللہ دا قرآن پڑھ رہی ہوں جناب عمر فرمایا ڈر نہیں آیا تین عمر کو ڈر نہیں آیا فرمایا ڈر نہ گیا جناب عمر نے بہانے آپ نے رسول اللہ رحان ہویا فرمایا چھاڑ دیو دین محمدی کو پھر جاؤ کہ جناب عمر پاک کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمایا عمر خبردار تو میرے جسم جو خون نکال سکتا ہے میرے جسم جو روح نکال سکتا ہے لیکن میرے دل میں تو اس کے محمدی نہیں کرے عمر پاک کی بہن دے الفاظ اس ویلے دیکھیا بہنوئی بھی جناب زخماں دی تاب دے اندر تڑپ رہے ہیں اور بہن بھی پریشان ہے لیکن بوڑھے پھر بھی نہیں آج عمر کو ڈر ہی نہیں آ رہا اس ویلے بہن نے کھانے کھپا کے گل کی تھی نا آپ کا سر جھک گیا فرماندے نے دسو پھر کیڑی کتاب پڑھی ہے مینوں بھی سناؤ میں کہا جی نانا تو نہ پاک ہے اے تے پاک لوگاں دا کام ہے اگر کتاب پڑھنا چاہنا پہلا غسل کر مدے نال یار غسل کر گیا پھر بات نو اللہ دا قرآن سنن نہیں نبی عمر پاک نے غسل کیتا اسلام تو قبل اس طرح آپ نے سورہ طٰہٰ دی آیات پڑھنی شروع کی دیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ایک قرآن کے الفاظ پڑھنے شروع کیتے عمر دی دل دی دنیا بدل دی گئی عمر بول کے آندے نے نی بہن فاطمہ جلدی کر
پاک کے درے دولت کے سفر شروع ہو گیا. جناب زید بن ارقم نے کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرمانے دروازے دے اوپر جناب امیر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت طلحہ پیرا دے رہے ہیں. عرض کرتے ہیں کملی والے اج عمر آئے مصطفیٰ نے فرمایا آ نہیں گیا عمر بلایا گیا. اج عمر آپ نہیں آیا عمر کو بلایا گیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن ایک خوشی دی لہر دور کی جاتی ہے. جناب دے دل دے اندر چہرے تے خوشی دے سار پیدا ہو جان. کون عمر پاک اس ویلے عمر پاک نے اسلام قبول کیتا. آسمان دیا فرشتیاں نے عمر دے اسلام قبول کرن تے خوشیاں بھی خوشیاں بھی منائیاں نے. ایک دوجے نوں مبارکاں دیا. مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. دعاؤں کا امیر حمزہ فرماتے ہیں سونے آج عمر کو چھڈانا نہیں. طلحہ نے تلوار کھچ لئی. مصطفیٰ فرمایا نا نا اے نہیں عمر آیا نہیں بلایا گیا ہے. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. حضرت خبابہ نے جو عمر پاک نے قرآن کو سنیا نا سورت طٰہٰ کی آیت تے آپ کی اکھاں رون لگ پئی. میں جلدی لے جاؤ. جناب خبابہ نے عمر مبارک ہوئے میں راتی مصطفیٰ سے منہ جو دعا نکلی سنی. یعنی تیرے دل پھر گئے تیرے دل پھر گئے. حضور فرمایا 10 عمر خیری. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل ملائی ہے. اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے.
فرماندے نے جس ویلے حضرت عمر پاک نے اسلام قبول کیتا نا تو عمر پاک وہ ہی بولے عرض کی تھی کملی والا دسو تے صحیح کسی سچے نہیں میں سچے ہاں سبحان اللہ بتایا بھائی سونے پر چھپ چھپ کے کامنی آج تو بات ہوں گے سبحان اللہ آپ فرمانے نے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت دے اندر جناب عمر نے اسلام قبول کیتا نا تو اس ویلے صحابہ نے جنہا نعرہ جناب حضرت ارقم نے کارن لایا نا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار نے اس نعرے کی آواز پورے مکے دے کفار نے سنی حضرت عمر نے فرمایا سونے اگر تم سچے ہیں کہ آج ہی انشاءاللہ کعبے دے سائے تھلے سے مات کرنا اللہ رب العالمین دا قرآن عمر پاک کی زبانی بولے عمر پاک نے مرضی کی تھی ہے کہ اللہ نے قرآن کا رسول فرما چھوڑے سنو ایک بندہ یہودی عمر پاک نے کیا جڑا جبریل ہے نا جڑا خبرہ لے کے انہوں نے مصطفیٰ نے نبی دے بول وہ ساڑھا دشمن ہے ایسا نے جملے انہیں حضرت سیدنا امام الملائکہ دے بارے بولے تو امام الملائکہ دے بارے جس میں جملے بولے تو عمر پاک نے رد فرمایا یہ فرمایا رد فرمایا منہ توڑ جواب دیتا منہ سوچیا نہیں یا فتوہ لیان واسطے نہیں کہے کہ سونے دسو انہیں گل کی تھی تو میں کام کر دے وہاں کہ پوچھن بھی نہیں گئے عمر پاک نے اتنے فرمایا بالکل محمد الفاظ عمر پاک نے من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وہ چلا ہے تو امام الملائکہ کو دشمن سمجھ رہا ہے جیڑا اللہ کا دشمن ہے فرشتیاں کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے اور جبرائیل کا میکائیل کا دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین اسی روز اپنا دشمن بن رہے ہیں قرآن دے نہیں سن اے عمر پاک نے عربی دے اندر انہوں جواب دیتا اللہ نے قرآن دی آیت بڑھا چھڑے سمجھ آئی بھائی این جی یہ عمر پاک نے جملے بولے نا ایسے طرح ہی اللہ پاک نے فرمایا جبریل لے جا تو مصطفیٰ کو آپ کے بھی قرآن ہے جنہیں عمر کی زبان میں جو نکلے بھی قرآن ہے قوم ابراہیم تو نفل پڑھے جاندے ہیں کہ نہیں بھائی وہ پڑھے جاندے ہیں کہ نہیں کعبہ شریف دی دودھ اندر ہے اس تو پہلا کہتی ہوتا کسی نفل نہیں سن پڑے عمر پاک نے یہ بھی قرآن دیا تو عمر پاک کی زبان سے جاری ہوئے آج ایک قرآن سے داخل نہیں سن ہوئے عمر پاک نے دعا مانگی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یعنی لَوِ اتَّخَذْتُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے کاش کہ میں مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز پڑھاؤں ایک دعا مانگی لَوِ اتَّخَذْتَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا لیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یا محبوب نے جا کے آگے سونے جی میں عمر دی مرضی ہے جاؤ اج تو بعد مقام ابراہیم تے نفل پڑھو جا کے مقام ابراہیم میں اپنا جا کے جناب اللہ مصلی بناؤ
پیش کرا بھی اتنا پڑھ سکنا بس ایک ہی سنو تے گل مکائیے قائم ہی ہو گیا وہ پتا نا عمر پاک نے ایک مسلمان کی آن لائن پہلی باری بشر نامی منافق سی ہو یہودی اور منافق کے درمیان فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ مسئلہ جڑا ہے حضور کو لے چلیے منافق جڑا ہے نہ منیا انہوں نے کہا کہ نہیں کہ پہلا وہ منافق کافی نشر بھی ہوتی یہ کو فیصلہ کراواں گے انہوں نے کہا کہ نہیں کہ نبی کو فیصلہ کرانے ہیں حضور کو لائے تو فیصلہ سنے یہودی کے اندر فرمایا وہ منافق مسلمان کلمہ کو کہنے لگا بھائی میں اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرتا میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا عمر کو چل دیا عمر کو فیصلہ لینے ہیں انہوں نے کہا بھی چل جائے نبی نے فیصلہ کر چھڑا تو عمر نے کہڑی گل بدلنی اپنا فیصلے لے لیا جن اسرائیل ٹک کے لے کے گیا ہونا کہ چل تیرے رات دن پھر کے اندر ٹائم پورا ہو گیا عمر کا رات پورا ہے چل ٹھیک ہے نا بھائی ہاں جدو دن پیڑے ہو تو پھر یہ کام ہوتے ہیں کہ عمر پاک کو چل چلو عمر کو مستر ہیں یہودی کہنے لگا میری ایک گل سن لو کہ نبی پاک نے فیصلہ میرے ہاتھ سے کر چھڑیا اب ڈاڑی مرضی ہے جی مرضی تسی فیصلہ سنو گل سنو تسی فیصلہ کر دو انہوں نے کہا اچھا آپ اندر گئے تلوار لے آندی کاملا دیتی عمر پاک نے ہاں کرتا آپ دین اللہ ہو یردا بقضاء اللہ و رسول جو رسول خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہو عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے نبی کا فیصلہ نہیں پسند آیا پھر عمر کہیں فیصلہ کرے گا بھائی رولا پہ آگے اللہ کا قرآن آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قرآن دی ہے پھر قرآن نازل ہو گیا اور مصطفیٰ جانا مصطفیٰ عمر تو کی کیتا ہے نبی عمر اندر سننے جڑا تینوں نہ منے فیصلے تے یقین نہ کرے مسلمان کا ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن پنجواں سپارہ درود پاک صلوات اللہ قرآن کا فیصلہ ہے پڑھنا ہمارا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ نے قرآن کا فیصلہ فرمایا کہ میں جڑا کام کیتا سونے ٹھیک کیتا ہے پر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے خوشی تے غمی دے اندر سونے جناب کے حکم کو تسلیم نہ کرے یعنی اگر بندہ جو اعتراض کرتا ہے شرعی مسئلے تے تو وہ اپنا فیل ہے بندہ غلط کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا احکام ہے مصطفیٰ جان کے رحمت کے احکام ہے تو بندہ اپنی مرضی سے نہ کرے اس بات ہے رب نے فرمایا سونے عمر نے یہ کام کیتا ٹھیک کیتا ہے جس مسلمان کو کلمہ بھی پڑھے تے دوسری گل بھی پسند نہ ہوے تے وہ اپنے آپ کو کر لے ہے اللہ ہیں مصطفیٰ جان رحمت دیوانے ان کے تے کچھ بھی بیان نہیں کر سکے عمر پاک کے بارے اگر میں چاہ تمہیں بھی جناب عمر پاک کے سامنے پیش کروں تو تھوڑے انشاءاللہ کے جمعے تو میں مصطفیٰ جان رحمت اہل بیت کا تذکرہ چھیڑاں گا کہ یکم محرم جناب عمر پاک کا دن ہے کل 14 اگست ہے لہذا سارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ 14 اگست کو خوشی کرنی چاہیے لیکن خوشی کو کرنی چاہیے جس اندر اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہو 20 لاکھ مسلمان مرد عورتیں بچیاں بچے وہ نے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کیے کر کے کہتا قبول کیا تو لہذا کل شراب اندر نہ گزرے جوئے خانے چ نہ گزرے بینڈ بازیاں چ نہ گزرے فلماں تے جناب دیگر کماں چ نہ گزرے اللہ دے قرآن اندر دھیان گزرنا چاہیے شکر تے ہی ہے نا بھائی شکر تے ہی ہے نا انہوں نے حق اندر دعا منگی جائے انہوں نے سال سوادی محفل منعقد کی جائے اپنے اہل خانہ بلاؤ قرآن خوانی کا انہوں واسطے یہ ہوئی ہے استحکام پاکستان کی بقا واسطے دعا کرو جنہیں بھی لوگ فسادی نے ملک کے اندر جڑے ملک پہ فساد ڈالتے ہیں دینی لحاظ کے نال دنیاوی لحاظ کے نال پناہ مانگو کہ اللہ پاک انہوں نے اس ترقی کو چوک لے یہی ٹھیک گل ہے 14 اگست سے قرآن پڑھ کے انہوں نے روما واسطے سال ثواب کیتا جائے انہوں پتہ ہے انہوں بیبیاں نے میں جھولے بھی نہیں پیش کر سکتا کہ اپنی جانا پہ عزت بجان واسطے کنویں دے اندر چھالاں ماریاں اور ان لوگوں نے مسلمانوں تے اتنی زیادہ کیتیاں کہ عورتاں دی چھاتیاں کٹ کے تے ملک دے اندر ملک دے اندر وہ دوسرے کفار نے جڑے زیادتی کیتی
رات انہیں کہتے واسطے کی باجیاں واسطے نہیں کی انہیں قربانیاں کہتے واسطے دیتی لا الہ الا اللہ مسلمان ملک دا حقدار وہی جڑا ملک دے اندر امن رہے ملک دا صحیح معنی دے اندر جناب دا وفادار وہی جڑا اللہ دے قرآن تے حدیث سے عمل کر کے زندگی گزارنے والا اللہ رب العالمین امن قیام ساڑھے ملک نو آباد شاد فرمائے اور نظر بات کو محفوظ فرمائے اللہ ملک دے اندر نظام مصطفیٰ قائم دائم فرمائے آمین وما علینا عند البلاغ. ایک کلام